صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة صدق الله العظيم۔ اس موقع پر عالم برزخ کی حقیقت اور عالم برزخ کے ثبوت کے دلائل کہ عالم برزخ ثابت ہے اور عالم برزخ کے کچھ احوال ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ انسانوں کی پیدائش کے بعد ایک زندگی وہ ہے جس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ پیدائش سے پہلے کی زندگی کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، عالم برزخ میں جاتا ہے۔ قبر کی زندگی پوری گزرنے کے بعد اللہ جب تک چاہیں گے قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس زندگی کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ برزخ کے بعد کی زندگی، قبر سے اٹھنے کی بعد کی زندگی کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ مرنے سے لے کر قیامت تک، مرنے سے لے کر قیامت کے لیے اٹھائے جانے تک، اس بیچ کی زندگی کو برزخ کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اصل برزخ کے معنی بیچو بیچ کے ہیں، درمیانی چیز کے ہیں۔ جیسے قرآن نے یہ ذکر کیا کہ دو سمندروں کے بیچ میں ایسا پردہ ہوتا ہے کہ جو کھارے اور میٹھے سمندر کو ملنے نہیں دیتا۔ وہاں پر قرآن نے کہا بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہ برزخ کا ترجمہ یا برزخ کے عالم کا تعارف ہو گیا۔ برزخ کا ثبوت قرآن سے دلائل تو بہت ہیں۔ اس زمانے میں ایک طبقہ اہل قرآن نامی پیدا ہو گیا ہے جو صرف کہتے ہیں کہ قرآن کو مانیں گے، حدیث کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو ان لوگوں نے جن عقیدوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا، ان میں سے ایک گمراہی یہ ہے کہ قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ لوگ عام طور پر قرآن کے دلائل مانگتے ہیں۔ ایک آیت جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرعونیوں کا ذکر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ صبح اور شام یہ لوگ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سورہ غافر کی آیت نمبر 46 ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ فرعونیوں کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ قیامت سے پہلے کون سا عذاب ہے؟ یہ برزخ کا عذاب ہے، یہ قبر کا عذاب ہے۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی 101 آیت نمبر ہے، منافقوں کا تذکرہ ہے۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ، ان کو 2 مرتبہ عذاب دیا جائے گا منافقوں کو، ایک عذاب دنیا میں، دوسرا عذاب قبر میں، پھر انہیں آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ مفسرین نے یہی کہا ہے۔ تیسری آیت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک حدیث میں قبر کے عذاب کو ذکر کیا، اور قبر کا عذاب ذکر کرنے کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فی الحیات الدنیا والآخرہ میں قبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی 124 نمبر آیت ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس آیت کو ذکر فرمایا قبر کا تذکرہ کر کے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ جو ہماری یاد سے، قرآن و شریعت سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ تو دنیاوی زندگی کو بھی تنگ کر دینا ہے اور قبر کی زندگی کو بھی تنگ کر دینا ہے۔ احادیث تو بخاری اور مسلم کی دسیوں احادیث ہے، سینکڑوں احادیث ہے۔ ان ساری احادیث کا یہ خلاصہ بنتا ہے کہ آدمی کی روح جب پرواز کر جاتی ہے تو اس کے بعد برزخ کی زندگی کے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ فرشتہ آ کر پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارے رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ بعض احادیث کے اندر چونکہ مجلسی ارشادات ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر ذکر کیا کہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تم اس نبی کو پہچانتے ہو، تم کس دین پر چلا کرتے تھے۔ جب وہ جواب دیتا ہے اس کو جنتی لباس پہنا دیا جائے گا، جنتی بستر بچھا دیا جائے گا، جنت کا مقام بتلا دیا جائے گا، بڑی راحت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اللہ نہ کرے جواب نہ دے سکا، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، افسوس، تو پھر جہنمی لباس، جہنمی بستر، سینے کو دبا دیا جانا، اژدہوں کا مسلط کر دیا جانا، یہ سارے احوال برزخ میں پیش آئیں گے۔ برزخ میں سوالات صرف دفن ہونے والے سے نہیں ہوتے، بلکہ سوالات ہر مرنے والے سے ہوتے ہیں، چاہے وہ دفن کیا جائے یا نہ دفن کیا جائے، جلایا جائے، درندوں کو کھلا دیا جائے
ہواؤں میں اڑا دیا جائے تب بھی اس سے سوال ہوں گے۔ سوالات اصلاً روح سے ہوتے ہیں، جسم طبعاً متاثر ہوتا ہے۔ سوالات اصل انسانی روح سے ہوتے ہیں، جسم اس کے تابع ہو کر متاثر ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی جسم پر سانپوں کا لپٹنا یا آگ سے جلنا، اس قسم کے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ نظر بھی آ جاتا ہے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو، لیکن نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں سمجھانے کے لیے مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کے بقول خواب کی رکھی ہے۔ خواب کی مثال، ایک انسان سامنے لیٹا ہوا ہے، خواب میں کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، اڑتا بھی ہے، لیکن اڑوس پڑوس کے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی راحت سے لیٹا ہوا ہے، کوئی اس کے چہرے کے اوپر تاثر نہیں ہے۔ خواب کی مثال برزخ کو سمجھانے کا ایک نمونہ ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ برزخ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ویٹنگ ہال۔ جب ٹرین کا سفر کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ریلوے اسٹیشن پر ویٹنگ ہال دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کا ریزرویشن سلیپر کلاس میں ہے، نارمل ڈبے میں ہے، نارمل کوچ میں ہے، تو اس کو جو ویٹنگ ہال دیا جاتا ہے وہ بھی نارمل قسم کا دیا جاتا ہے۔ اور اگر ریزرویشن اے سی میں ہے، فرسٹ کلاس میں ہے، سیکنڈ کلاس میں ہے، اس کو جو ویٹنگ ہال دیا جاتا ہے وہ بھی اے سی والا ہی دیا جاتا ہے، ایئر کنڈیشن والا، اسباب راحت والا، پرسکون قسم کا دیا جاتا ہے۔ اصل ریزرویشن تو ٹرین آنے کے بعد ہے، اصل اے سی سے فائدہ اٹھانا تو ڈبے میں ہے، اصل کھانا پینا تو ٹرین میں سوار ہو کر ہے، لیکن چونکہ ریزرویشن فرسٹ اور سیکنڈ کلاس میں ہے تو اس کے اثرات ویٹنگ ہال سے ہی شروع ہو گئے۔ یہی حال آدمی کی برزخی زندگی کا ہے کہ اللہ کرے کہ اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں، لیکن اس کے اثرات، اس کے بینیفٹس، اس کے منافع قبر سے ہی شروع ہو جائیں گے۔ جنتی لباس، جنتی بستر وغیرہ وغیرہ، خوشبوئیں۔ ایک اور مثال ہے، ایک آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے پولیس والوں کی طرف سے، اس کو پہلے تھانے لے جایا جاتا ہے، پولیس اسٹیشن لے جایا جاتا ہے، اور پولیس اسٹیشن لے جائے جانے کے بعد اس کا مقدمہ عدالت میں چلتا ہے۔ عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، سزائے موت دی جائے، سزائے قید دی جائے، عمر قید دی جائے، پیٹا جائے وغیرہ وغیرہ، چالان لگایا جائے۔ قبر کی زندگی تھانے کی طرح ہے، قبر کی زندگی پولیس اسٹیشن کے قیام کی طرح ہے کہ ابھی جرم ثابت نہیں ہوا، قیامت کے دن ثابت ہو جائے، لیکن پولیس والے دیکھتے ہیں یہ تو شریف انسان محسوس ہو رہا ہے، اس کا الزام، اس پر لگایا جانے والا الزام کوئی وزن نہیں رکھتا ہے، تو پولیس والے پولیس اسٹیشن میں ہی باعزت معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیشاور اور عادی قسم کا چور ہے، مشہور اور نامور قسم کا چور ہے، اس کا کیریکٹر اور اس کا ریکارڈ اسی قسم کا ہے، پولیس والے عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی
पुलिस स्टेशन में उसे जूते बजाना, तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। यही हाल कब्र और बरज़ख की जिंदगी का है कि असल फैसला तो रोजे महशर होगा, कयामत के दिन होगा, लेकिन कब्र की जिंदगी में उसके मुताबिक असरात शुरू हो जाएंगे। इसी को ताबीर किया जाता है कि अच्छी रूहें इल्लियीन में रहती हैं, बुरी रूहें सिज्जीन में रहती हैं। आलम बरज़ख कहां पर है? फिजाओं में है, जमीन में है, जंगल में है, वादी बरहूत में है, जमजम के कुएं में है। हकीकत ये है कि आलम बरज़ख का जाए वुकू और लोकेशन कुरान और शरीयत के अंदर वाज़ेह तौर पर नहीं बतलाया गया। ना हमें उसकी जरूरत है, हमें तो जरूरत है उससे बचने की। हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के हालात को जिक्र किया तो रावी कहता है, फलम्मा ज़करा ज़ालिका गज्जल मुस्लिमून गज्जतन, मुसलमानों में कोहराम मच गया कब्र के अहवाल को सुनकर। दूसरी रिवायत है कि आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फलौला अल्ला तदाफनु लदअउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अज़ाबिल क़ब्र अल्लज़ी अस्मअहु मिन, मुझे अगर ये डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दो तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता कि अल्लाह तुम्हें कब्र का वो अजाब सुना दे जो मैं सुन रहा हूं। एक रिवायत है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खच्चरी सवारी पर बनी नज्जार के 5-6 कब्रों के पास से गुजर रहे थे, तो वो खच्चरी वहां से गुजरी, गुजरते ही ऐसा जिस्म मुरोड़ने लगी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमीन पर गिर जाने का अंदेशा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहां पर किसकी कब्रें हैं? इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है। इससे पता चलता है कि कब्र के हालात आम तौर पर जिन्नात और इंसान को नजर नहीं आते, नबियों को नजर आते हैं, और कभी कभी बतौरे करामत और खारिक आदत के किसी बंदे को अल्लाह ताला बेदारी की हालत में कब्र के हालात बतला देते हैं, वरना आम तौर पर कब्र के हालात बेदारी में इंसानों को बतलाए नहीं जाते हैं, ख्वाब में बतलाए जाते हैं। ख्वाब में तो बहुत सारे वाकयात हैं। अम्मी का इंतकाल हुआ, आदमी ने अपनी वालदा को ख्वाब में देखा, अच्छी हालत में है या बुरी हालत में है। ख्वाब में मरहूमीन को देखना, इसके वाकयात तो लामुतनाही है। बेदारी में भी अल्लाह ताला खारिक आदत तौर पर बंदों पर हालात खोल देते हैं। इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 10 वाकयात को नकल किया है, लेकिन आम तौर पर कब्र के हालात इंसान और जिन्नात पर नहीं खोले जाते हैं। अगर इंसान और जिन्नात पर कब्र के हालात खुल जाएं तो फिर गैब पर ईमान नहीं रहेगा, बल्कि मुशाहिदे का ईमान हो जाएगा। मुशाहिदे का ईमान हो जाएगा कि अब तो देख ही लिया है, अब तैयारी क्यों नहीं करेगा। इसलिए कब्र के अजाब से पनाह मांगना हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में कि तावदू मिन फितनतिल कब्री, कब्र के फितने से पनाह चाहो, जहां कदम फिसल जाते हैं, जहां खोटा और खरा खुल जाएगा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु कितना रोया करते थे। ये हकीकत है बरज़ख की जिंदगी की। इंसानों को यह मरहला पेश आना है, हर इंसान को गुजरना है इस मरहले से। वही वाकया कहने को तो लतीफा है, बहुत बड़ी हकीकत है। एक अल्लाह वाले की पगड़ी चोरी करके चोर भागने लगा। ये अल्लाह वाले बजाय उसके पीछे भागने के कब्रिस्तान में जाकर बैठ गए।
لوگوں نے کہا حضرت وہ تو اس طرف بھاگا ہے، آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے؟ حضرت نے فرمایا جتنا بھی دوڑے گا، جتنا بھی بھاگے گا، اس منزل پر تو پہنچنے ہی والا ہے، جب آئے گا تو وصول کر لوں گا۔ یہاں کی ضروریات یاد ہیں، برزخ کی ضروریات یاد نہیں ہے، آخرت کی ضروریات یاد نہیں ہے، یہاں کے راحت کا انتظام ہے، وہاں کی راحت کا انتظام نہیں ہے۔ سورہ ملک جو سوتے وقت پڑے گا، اللہ تعالیٰ قبر میں اسے نور عطا فرمائیں گے۔ روایت ہے سوتے وقت ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے پڑھنے کا معمول دیا ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔